नाजरीन, आज 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की मईशत, उसके बारे में इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की जो सरकारी सर्वे रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और पाकिस्तान की मईशत की हकीकत क्या है कि अब इस वक्त वो कहाँ खड़ी है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कल होने वाला बहुत बड़ा ऐलान, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, और उस अनाउंसमेंट के बाद क्या कानूनी बहरान आ सकता है, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है या नहीं आ सकती, उसके बाद क्या होगा। और तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है आज़म सवाती की एक बार फिर गिरफ्तारी। इन 3 पॉइंट्स पर हम तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। तहरीक इंसाफ में क्या थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत में डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा था वो कितना था और अब कितना है। इस पर जापान के बैंक ने एक रिपोर्ट शाये की है, वो भी आपसे शेयर करेंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुतालिक जो हकीकत है वो भी आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान के जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंसी बहरान पर। क्या पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात वाकई बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को आइंदा माह यानी दिसंबर की 5 तारीख को $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी करनी है, जो 5 साल पहले बैनुल अक़वामी मार्केट से कर्ज उठाने के लिए जारी किया गया था। ताहम इस कर्ज की अदायगी की रकम करीब आने के साथ साथ पाकिस्तान के दिवालिया होने की कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। ये कयास आराइयाँ नहीं है, ये हकीकत है। चंद दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था वो 75% था, अब 92% हो गया चंद दिनों बाद। और तहरीक इंसाफ में फैक्ट्रीज़ भी चल पड़ी थी, फैसलाबाद की और पूरे पाकिस्तान की। जो ताजर थे वो खुश थे, हालांकि कोरोना का दौर भी था। उसके बाद भी इमरान खान ने पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है वो रुकने नहीं दिया। इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा था कोरोना का, लेकिन रुका नहीं था। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्रीज़ थी, कराची की, वो चल पड़ी थी। पाकिस्तान के जो कर्जा जात थे वो भी रिटर्न किए जा रहे थे। बिजली लोड शेडिंग भी नहीं थी। छोटे मोटे कारोबारी जो होते हैं वो भी ठीक चल रहे थे। उसके बाद एक हुकूमत आती है। एक मैंने व्लॉग किया था, उसमें जिक्र किया था मैंने स्टीव हैंक का। ये वो आदमी है जो मुख्तलिफ इदारों में काम करता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी ये रिसर्चेस भी करता है। जो वस्ती एशिया के मुमालिक हैं उनकी जो इकोनॉमी है उस पर भी रिपोर्ट बनाता है। उसमें वो शो करता है कि पाकिस्तान यानी कि मार्च अप्रैल के बाद जो पाकिस्तान की मईशत है, फॉरेन बॉन्ड्स हैं, उनकी सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इकोनॉमी जो है वो डेड होती जा रही है। और जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी तब भी वही महीना चल रहा था, मार्च अप्रैल वाला, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही थी। पहले जो रेशो थी, जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट थी, वो थी 6.00, यानी 5.70 से क्रॉस कर चुकी थी। तो उस वक्त जब स्टीव हैंक ने ट्वीट किया तो उस वक्त बिल्कुल डेडलाइन दिखा रहा था, बिल्कुल नीचे गिरी हुई जो उसका ग्राफ था वो दिखा रहा था कि उसके बाद मुसलसल गिर रही है। उसके बाद भी मुख्तलिफ जो है ना रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं मईशत को देखते हैं, वो भी जो है ना रिपोर्ट बनाते रहे हैं। और कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो पाकिस्तान पर से कम हुआ है। जो इन्वेस्टर हैं इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं, उनको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत पर। जिस तरह टैक्सेस बढ़े हैं और फिर उसके बाद सुपर टैक्सेस, महंगाई की शरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुई है, बल्कि ख़त्म ही हो चुकी हैं। उसके बाद जो है ना ताजरों का जो कॉन्फिडेंस था इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर वो कम हुआ है, ख़त्म हुआ है। ज़ाहिर फिर मईशत तो, और हाल ही में 2-3 दिन पहले स्टेट बैंक ने 1% जो शरह सूद है उसमें इजाफा किया है कि जब भी शरह सूद में इजाफा होता है
تو کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے۔ ان قیاس آرائیوں کو بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کے کریڈٹ ڈیبٹ سویپ یعنی کہ CDS کے بہت زیادہ بڑھنے سے تقویت ملی ہے۔ یعنی کہ اب دنیا کو بھی پاکستان پر دیکھیں، اگر اب اس سچویشن میں پاکستان کو کوئی قرضہ جات بھی دے گا تو کڑی شرائط پر دے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ جو ایسٹس ہیں، اثاثہ جات ہیں، ان پر کمپرومائز کرنا پڑے، اور یہ خدشہ پہلے بھی عمران خان صاحب ثابت کر چکے ہیں، اور پاکستان کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کو اثاثوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان پر اس وقت کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ پاکستان میں مالیاتی امور سے متعلق ریسرچ ہاؤسز اور افراد کی جانب سے CDS کے بڑھنے کو خطرناک قرار دیا گیا ہے اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا، تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ ڈھونگ، یہ لوگ مسترد کر رہے ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کو، یعنی کہ اب یہ اعلان تو کر نہیں سکتے، یہ سیاسی موت مر جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے بیانیہ اختیار کیا کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کا مقصد پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا، پاکستان کی جو غربت کی لائن ہے اس کو ختم کرنا، یا پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے نہیں ہے۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا مقصد کیسز ختم کرنا، نیب، FIA، جیسا کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو عمران خان بول رہا ہے وہی سچ ہے یا اس پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ یہ 1960 کا جو ہے نا زمانہ نہیں ہے کہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچیں گی، تو یہ چیز تو کلیئر ہے کہ آتے ہی انہوں نے نیب کو ختم کیا، FIA کو معزول کیا، اپنے کیسز اور جن پر FIRs تھیں اور جن کے نام ECL میں تھے ان کو نکالا گیا۔ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، تحریک انصاف کو، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اس میں جو ہے نا عمران خان کو نااہل کرنے کی ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس کو پھر ہائی کورٹ نے اوور رول کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ پوری کوشش کی گئی اس کو نااہل کر کے، اس کو راستے سے ہٹا کے اپنا جو میدان ہے وہ کلیئر کرنے کی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب تو ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، لیکن ہمیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کے ان کے کام ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ترقی دینے آئے ہیں یا مہنگائی بے روزگاری دلانے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی کی شرح، بجلی کے ریٹ، گیس، اب جو نئے بحران آنے والے ہیں وہ الگ سے، وہ دسمبر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب وفاقی وزیر خانہ اسحاق ڈار صاحب کا میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے چند روز پہلے اس پریس کانفرنس میں ان خبروں کو مسترد کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی بانڈز کی CDS میں بے تحاشا اضافے کی پیش رفت کے بعد جاپانی بینک نومارا کی جانب سے پاکستان کو درپیش کرنسی بحران کی رپورٹ سامنے آئی اور بینک کی جانب سے پاکستان کو ان 7 ملکوں کی فہرست میں رکھا گیا ہے جو اس وقت شدید کرنسی بحران سے دوچار ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کیا انٹرنیشنل ادارے جو بین الاقوامی بینکس ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں یا ہمارے اسحاق ڈالر صاحب جو حال ہی میں انہوں نے بیان دیا کہ کرنسی کو اور ڈالر کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے، میرا نہیں ہے، جبکہ آتے ہی جب ڈالر 10 روپے 15 روپے کم ہوا تو اس کا کریڈٹ اسحاق ڈالر صاحب کو دیا گیا تھا، تبھی اس کا نام اسحاق ڈالر پڑا۔ جب ڈالر کم ہونے لگے، روپیہ مستحکم ہونے لگے تو اس کا کریڈٹ امپورٹڈ حکومت کو جاتا ہے۔ اگر مہنگائی کی شرح بڑھے یا سود کی شرح بڑھے یا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے تو اس کا کریڈٹ پھر بینکس کا کام ہے، اسٹیٹ بینک کا کام ہے، اس کو کنٹرول کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی جو ہے نا دوگلی پالیسی۔ CDS میں ہونے والے اضافے اور پاکستان کو درپیش کرنسی بحران کے بارے میں پاکستان کے معاشی اور مالیاتی امور کے ماہرین تبصرہ کرتے ہیں کہ ملک کو اس وقت شدید مالی بحران کا سامنا ہے اور معاشی حالات تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ رپورٹ
तकरीबन 15 या 20 दिन पहले स्टीव हैंक ने भी शाये की थी। उसने एक ग्राफ के ज़रिए एक रिपोर्ट दी थी जो मैंने आप तक शेयर की थी। ताहम माहिरीन अगले महीने $1 अरब यूरो बॉन्ड के कर्जे की अदायगी पर डिफ़ॉल्ट के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। और ये माहिरीन कौन हैं? इसाक डालर साहब और इम्पोर्टेड हुकूमत के जो छोटे मोटे ये अरकान हैं, वही कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा नहीं है, जबकि इंटरनेशनल इदारे और पाकिस्तान के बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, हालांकि डिफ़ॉल्ट हो चुका है माहिरीन के मुताबिक। लेकिन उसके बाद मज़ीद कर्जे की अदायगी के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और IMF ने जो मुआहदा किया था वो कहते हैं कि जो हमसे मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट साइन किया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसके मुताबिक पाकिस्तान उस पर अमल दरामद नहीं करा। टैक्सेस हैं वो इन्होंने मज़ीद लगाने थे, वो नहीं लगाए गए। उस पर IMF और पाकिस्तान के मुआहदे में डेडलॉक हो सकता है। अगर डेडलॉक हुआ तो पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी बहरान पैदा होगा। मुल्क को इस वक्त कहीं से काबिल ज़िक्र माली इमदाद या कर्जे नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तेज़ी से गिर रहे हैं। कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता पहले, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे, रिज़र्व ज़ख़ायर, वो थे तकरीबन $9 अरब। कल ही की रिपोर्ट है, बाकी बचे हैं उसमें $7.8 अरब। तो जिस तेज़ी से दिन ब दिन रोज़ बरोज़ ये जो रिज़र्व ज़ख़ायर हैं कम हो रहे हैं, तो इस पर इसहाक डालर साहब जो हैं वो कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब आते हैं पाकिस्तान को दरपेश करेंसी बहरान क्या है। जापानी बैंक नोमारा की जानिब से पाकिस्तान को दुनिया के उन 7 ममालिक की फहरिस्त में लिस्ट में रखा गया है जो इस वक्त करेंसी के ख़तरनाक बहरान से दो चार हैं। वो 7 ममालिक कौन हैं वो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। उन ममालिक में रोमानिया, मिस्र, श्रीलंका देखें डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और दीगर जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट या तो कर चुका है या फिर उनमें भी पाकिस्तान की ही जो सिचुएशन है इसी तरह की जो है ना क्रिएट हो चुकी है। तुर्की, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पाकिस्तान शामिल है। जापानी बैंक की जानिब से की जाने वाली मशक के मुताबिक इसके लिए एक मुल्क के ज़र मुबादला ज़ख़ायर, एक्सचेंज रेट, माली हालत और शरह सूद को बुनियाद बनाया गया है। बैंक के मुताबिक 100 से ज़्यादा स्कोर का मतलब है कि एक मुल्क को 64% तक करेंसी बहरान का सामना है और पाकिस्तान उसमें स्कोर 120 रहा। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुल्कों की फहरिस्त में रखा गया है उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। यानी आप देख लें कि जो तुर्की की इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो जापानी बैंक ने तुर्की को भी उसमें शामिल कर लिया है। जो 7 ममालिक उसने हाईलाइट किए हैं कि इनमें करेंसी का बहरान है, तो पाकिस्तान को भी उसमें शामिल किया और तुर्की को भी किया है। जब तुर्की में करेंसी का बहरान है तो आप ये सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इंपोर्टेड हुकूमत की मौजूदा जो कारकर्दगी है उसको लेकर। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम हो चुकी है और बाहर से डॉलर नहीं मिल रहे, तो इसका असर लाजमी तौर पर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर और हमारे एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा। पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त अमरीकी डॉलर के सामने 223 पर ट्रेड कर रही है, जबकि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला ज़ख़ायर हैं इस वक्त $13 अरब से कुछ ज़्यादा हैं और मरकज़ी बैंक के पास $8 अरब से भी कम ज़ख़ायर रह गए हैं। ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है। ये कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि चूँकि वीडियो बड़ी हो सकती है, मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, इसलिए मैं अगले वीडियो में ये आपको जो है ना शेयर करूँगा। आज वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं, ये 2-3 दिन पहले की है, जो ये बता रहा है कि $8 अरब से भी कम रह गए। लेकिन कल की जो रिपोर्ट है वो 7.67 यानी कि 7.60 या 7.70 के जो रिजर्व ज़ख़ायर हैं बाकी बचे हैं, यानी कि दिन ब दिन कम हो रहे हैं। अम्मार खान के मुताबिक पाकिस्तान में करेंसी बहरान की बहुत सारी वजूहात हैं। मुल्क में इस वक्त डॉलर की किल्लत है, मुल्क की दरामदात बहुत ज़्यादा हैं,
جبکہ برآمدات سکڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بیرونی تجارت کے ذریعے زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں اور کم ڈالر ملک میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا منفی اثر پاکستان کی ایکسچینج ریٹ پر بھی پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو پاکستان میں جو سب سے بڑا بحران کہہ سکتے ہیں یا پاکستان کی معیشت جو رکنے کی جو وجہ ہے سب سے بڑی، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ یہ جو اپریل کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے، اس کے بعد ایک وقت بھی نہیں آیا، ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سٹیبل ہو گئی ہو، یا پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ سٹیبل ہوئے ہوں۔ ایک لمحہ بھی نہیں آیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو فارن انویسٹر ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے امپورٹڈ حکومت پر کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ حالانکہ یہ خبریں تو آ رہی ہیں پاکستان میں کہ کراچی کے جو انڈسٹریز ہیں یہ ہمیں بھی کالیں آ رہی ہیں کہ وہاں کی جو انڈسٹریز ہیں، ملیں ہیں، کارخانے، وہ بند ہو رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ جہاں ایک مل میں 2 شفٹیں چلتی تھیں 24 گھنٹوں میں، اب 2 دن نہیں چلتی۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں، جو پاکستان کی اکانومی گروتھ ریٹ ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ فیصل آباد کی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ اوورآل جو پاکستان کی 80% جو انڈسٹریز ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس وقت 3 مہینے کے لیے جو گیس سپلائی ہے وہ بند ہو رہی ہے، وہ حکومت پہلے ہی آلریڈی اعلان کر چکی ہے۔ یہ خدشہ میں 3 مہینے پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ گندم کا بحران اور گیس کا بحران یہ دسمبر میں آنا ہی آنا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی جانب کہ کرنسی بحران عام پاکستان کو کیسے متاثر کرے گا۔ پاکستان کو درپیش شدید کرنسی بحران اور اس کے عام پاکستان پر اثرات کے بارے میں پاکستان بات کرتے ہوئے علی خضر نے کہا کہ اس کا اثر عام آدمی پر بہت زیادہ منفی طور پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی بحران کی وجہ سے جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا اثر آمدن اور بچت پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان کی آمدن اور بچت روپے میں ہوتی ہے، اور جب روپے کی قیمت گرتی ہے تو لازمی طور پر آمدن میں کمی واقع ہوتی ہے اور بچت بھی سکڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کرنسی بحران ایک عام آدمی پاکستان کے لیے مزید مہنگائی بھی لاتا ہے۔ پاکستان توانائی اور غذائی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے اور اس کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہنگا ڈالر ان درآمدات کو مہنگا کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی، عام شہری کے لیے تیل اور غذائی چیزیں مزید مہنگی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈالر کا ریٹ جب بڑھتا ہے، روپے کی جو قدر ہے جب وہ ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے درآمدات پر اور برآمدات پر اور پاکستان کی معیشت پر اور غریب عام آدمی پر تو پڑتا ہے۔ جو چیز ہم درآمد کرتے ہیں تو وہ ڈالروں میں کرتے ہیں۔ جب ڈالر ہمیں زیادہ دینا پڑے گا، ہم تک چیز مہنگی پہنچے گی، تو ضروریات زندگی کی چیزیں تو مہنگی ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرنسی بحران جاری رہتا ہے تو $1 کی قیمت 250 روپے سے اوپر چلی جاتی ہے، تو اس سے مہنگائی کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، جبکہ آلریڈی پہلے ہو چکا ہے۔ بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، گیس کے ریٹ آپ دیکھ لیں، مہنگائی، کھانے پینے کی اشیاء، تیل کے ریٹ گزشتہ 8 مہینے میں یعنی کہ اپریل سے لے کر آج تک حیران کن اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں۔ تو اس وقت کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ 2 پوائنٹ اور تھے، ایک عمران خان نے جو کل کا اعلان کیا ہے اور اعظم سواتی۔ تو عمران خان کا جو کل والا بیان ہے اس پر جو ڈسکشن ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے، تو اعظم سواتی والا معاملہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو ایک متنازع ٹویٹ پر ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے ان کو فارم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے کل ہی۔ انہوں نے ایک متنازع ٹویٹ کیا اور اس پر جو ہے نا مجسٹریٹ خود ان کو گرفتار کرنے گئے باقاعدہ وارنٹ لے کر۔ پچھلی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس پر اعظم سواتی کا بیان بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اس پر جو وارنٹ لائے گئے ہیں وہ لیگلی جو ہے نا طریقہ اختیار کیا گیا، جو کہ میں خود بھی جانے کو تیار ہوں، تھانے میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے دے بھی دی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے
کہ جو پچھلی بار کیا گیا ہے وہ غیر قانونی طور پر، اس کی ہم جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا انصاف بھی ہم لیں گے اور اس کے لیے آواز بھی ہم اٹھاتے رہیں گے، ہم تنقید بھی کرتے رہیں گے اور مذمت بھی کرتے رہیں گے، اعظم سواتی صاحب نے کہا۔ تو گرفتاری انہوں نے دے دی ہے، اس پر تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے ایک بار پھر کہ یہ جو سیاسی انتقامی کارروائی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور ٹارچر، جنسی تشدد، کسٹوڈیل جو ٹارچر ہوتا ہے اس کو، اور جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ لینا، یہ جو ہے نا ایک غیر انسانی عمل ہے۔ تو اس پر جو ہے نا تحفظات تو ہیں تحریک انصاف کو۔ باقی پوائنٹ رہ گیا ہے وہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جو کل کا اعلان تھا، اس پر جو کنسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو سامنے آ گئی ہیں کہ اب جنرل الیکشن کی طرف حالات جا رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان، اگر تحریک انصاف نے دونوں صوبوں میں اگر اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں تو ایک قانونی بحران پیدا ہو جائے گا اور جنرل الیکشن کی طرف حالات جائیں گے۔ جن پر جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہ ہیں 800 تقریباً 69 سیٹیں ہیں، اور جب تحریک انصاف ڈیزولو کرے گی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تو اس کے بعد 568 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ ان پر جو بائی الیکشن ہے وہ کرانا بہت ہی انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 869 جو ٹوٹل سیٹیں ہیں اس کے مقابلے میں 567 سیٹوں پر الیکشن کرانا یہ بنتا ہے 62% الیکشن۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس پر بائی الیکشن کرا سکیں گے، اور تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو تب تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ کے پی کے اسمبلی میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، وزیر اعلیٰ بھی تحریک انصاف کا ہے، اور پنجاب میں جو کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، تو اس پر جو ہے نا تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی پنجاب اسمبلی میں ایک سیشن چل رہا ہے، اور سیشن جب چل رہا ہو تو تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ اس پر بھی اب پرویز الہی کو مجبور کرنے والا بھی نہیں ہے اس وقت، یعنی کہ طاقتور حلقے، تو یہ بھی ماحول بن سکے گا کہ یہاں بھی تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکے گی، اور کے پی کے میں بھی۔ پاکستان اسمبلی میں جو سپیکر ہیں سبطین شاہ صاحب وہ تحریک انصاف کے ہیں، اور وہ بھی قانونی ماہر ہیں، وہ قانونی نکات جانتے ہیں، تو وہ یہ سیشن ختم نہیں کریں گے۔ کے پی کے میں بھی یہ جو اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا، تو تحریک عدم اعتماد کے جو چانسز ہیں وہ میرے حساب سے تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ تو حالات جو ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف ہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بنا وقت ضائع کیے، بنا کوئی قانونی بحران پیدا کیے، جنرل الیکشن کی طرف جو حالات ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ اس میں جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، جبکہ اعلان تو ہو چکا ہے کہ وہ سیاست میں انٹرفیرنس اب نہیں کریں گے۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو مزید بھی بات ہو سکتی ہے، ٹاپک لمبا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی مزید، تو اتنا برداشت کرنے کا شکریہ۔ مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔